بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان پاکستان ٹی وی کے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ حضور جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے اور میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اماں عائشہ نے کہا، حضور لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی ذرا بات سن لیں۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں عائشہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھوں تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب کتاب قیامت میں آسان فرمانا۔ اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ اب خوش ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھ کر اٹھ کر جانے لگے اور واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، اور اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ وہ عورت دروازے پر آئی اور آقا کریم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے اس وقت تک اس کی باتیں سنتے گئے جب تک وہ خود نہیں تھک گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو بات ناگوار گزری اور حضرت عمر آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے، آپ ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ سبحان اللہ! ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی وقت میں کچھ وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا معمول بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔